بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای کمپٹیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو مقابلہ حسن قرات کے نتائج پر مشتمل ہے۔ مقابلہ حسن قرات جو کہ پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد ہوا، اس کے فائنل راؤنڈ میں 7 پارٹیسپینٹس نے کوالیفائی کیا۔ تمام شرکاء نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کیں، جو ہم نے ای کمپٹیشن کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیں۔ آپ تمامی احباب نے یقیناً ان کو دیکھا، ان کو سماعت کیا، ان کو لائک کیا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم نتائج کی طرف بڑھیں، ایسے تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے اب مقابلہ حسن قرات کے نتائج کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ کے ساتھ وہ نمبر شیئر کروں گا جو مقابلہ حسن قرات کے شرکاء نے یوٹیوب سے حاصل کیے۔ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ حافظ نعمان، جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے، ان کا نام شو ہو رہا ہے، ان کے ویوز شو ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب سے 11 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 25۔ نیکسٹ قاری دین محمد صاحب، جن کا تعلق میلسی پنجاب پاکستان سے ہے۔ آپ کے سامنے سکرین پہ ان کے ویوز شو ہو رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار کارکردگی ان کی، انہیں یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سنا گیا، سب سے زیادہ دیکھا گیا، ان کے کومنٹس، ان کے لائک سب سے زیادہ، اور انہوں نے 24 مارکس حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 25۔ نیکسٹ آپ کے سامنے سکرین پہ قاری فیضان احمد کا نام شو ہو رہا ہے اور ان کے ویوز کی تعداد، انہوں نے یوٹیوب سے 15 نمبر حاصل کیے آؤٹ آف 25۔ نیکسٹ حافظ کامران عثمانی، جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے۔ ان کا نام سکرین پہ آپ کے سامنے ہے اور ان کے ویوز کی تعداد بھی، انہوں نے یوٹیوب سے 14 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 25۔ نیکسٹ حافظ محمد احمد غفاری فرام اکاڑا، ان کے ویوز کی تعداد اور ان کا نام سکرین پہ آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ انہوں نے یوٹیوب سے 13 نمبر حاصل کیے آؤٹ آف 25۔ نیکسٹ آپ کے سامنے سکرین پہ قاری دوست محمد صاحب کا نام شو ہو رہا ہے اور ان کے ویوز کی تعداد، انہوں نے یوٹیوب سے 12 نمبر حاصل کیے۔ نیکسٹ حافظ شبیر احمد، جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان کے ویوز کی تعداد اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ ہے۔ انہوں نے یوٹیوب سے 16 نمبر حاصل کیے۔ یقیناً یوٹیوب سے حاصل کردہ نمبر شرکاء مقابلہ حسن قرات کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے۔ تو آئیے اب ججز پینل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مقابلہ حسن قرات کے شرکاء کو کتنے کتنے نمبر دیے ہیں۔ تو اسی کے بعد ہم فائنل نتائج کا اعلان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ججز پینل آف کرت کمپٹیشن کی جانب سے حافظ محمد اکرم آپ سب سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام احباب کو جنہوں نے اس مقابلے کا انتظام کیا اور جو شامل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ بھی اس طرح کے اچھے اچھے انتظامات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی وہ بہت
مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں مشکل کام ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی غلطی بہت زیادہ ممکن ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گنجائش رہتی ہے بہتری کی بھی، اور اللہ تعالیٰ برحال معاف فرمانے والا ہے، اور دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ سے بھی جو غلطیاں پڑھنے میں ہوئیں، جو ہم سے نوٹ کرنے میں ہوئی ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بات چیت کروں گا کچھ ان باتوں کے حوالے سے، ان غلطیوں کے حوالے سے جو مقابلے کے اندر سامنے آئیں۔ سب سے پہلی اور بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ کلیئر نہیں ہوتی۔ ریکارڈنگ کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ آن لائن مقابلے میں شامل ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس بات پہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز بہت زیادہ صاف جائے، اس میں کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو۔ لیکن اس طرح کے مسائل کچھ سننے میں آئے کہ آپ کی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں شور تھا، یا آپ نے خود ایسی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کی جہاں اتنی زیادہ گونج تھی کہ آپ کی آواز ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کسی ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یقیناً آپ کی مارکیٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تلفظ کی طرف اگر آئیں، اس سے پہلے میں لہجے کی بات کروں۔ لہجے ماشاءاللہ آپ سب کے خوبصورت تھے، اور بعض کے بہت خوبصورت، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، برحال محنت سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تلفظ، الفاظ کی ادائیگی، حروف کا خیال رکھنا، یہ مین چیز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا رہا سنتے ہوئے۔ جو ہمیں لگا اس میں یہ ہے کہ بہت سارے احباب نے حروف کو تبدیل ہی کر دیا، آپ میں سے اکثر نے حروف کو پڑھتے ہوئے تبدیل کر دیا، سین کو صاد کے ساتھ، صاد کو سین کے ساتھ۔ تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ بے دھیانی میں مکس ہو گیا، جیسے کہ درمیان میں رہ گیا ہو سین اور صاد کے، زا اور دال کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اس کے علاوہ ضاد کو بالکل دال کی طرف مائل کر دینا، یہ چیز بھی سامنے آتی ہے بعض اوقات۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد حروف کو لمبا اور چھوٹا کرنا، مد کے حوالے سے جو ہے اس میں بھی مسائل کا سامنا رہا۔ بعض اوقات مدات کو اتنا چھوٹا پڑا گیا کہ وہ مد ہی نہیں رہی، مد متصل اور مد منفصل، خاص طور پہ مد منفصل کی جو بات ہے اس کو آپ شروع سے ہی اگر چھوٹا پڑھیں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایک بار اس کو لمبا کر کے اور دوسری بات بہت زیادہ چھوٹا پڑھ دیں تو پھر یہ آپ کے رزلٹ پہ اثر پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض چھوٹے حروف کو ایسے لمبا کر کے پڑھا گیا کہ وہ بالکل یوں لگا جیسے مد منفصل یا مد متصل کی جا رہی ہے، اور بعض ایسے حروف جن پہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ضروری تھا ان کو زبر کے برابر پڑھ دیا گیا، اور ایسا خاص طور پر آغاز میں کیا جاتا ہے۔ ہم جلدی جلدی میں آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ بالکل ہی پیش پیدا ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ اس چیز کا ضرور ضرور خیال رکھا کیجئے۔ اس کے بعد میں زیادہ اس کو لمبا نہیں کروں گا، میں آپ کے رزلٹ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے قاری دین محمد صاحب میلسی سے شامل ہوئے، 9 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ حافظ شبیر احمد صاحب لاہور سے شامل ہوئے، 10 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں۔ حافظ محمد احمد اوکاڑا سے شامل ہوئے، 12 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ حافظ نعمان آزاد کشمیر سے شامل ہوئے، آپ نے 14 نمبر حاصل کیے۔ محمد فیضان صاحب ملتان سے شامل ہوئے، 15 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ میلسی سے دوست محمد شامل ہوئے، آپ نے 17 نمبر، اور حافظ کامران عثمانی صاحب آزاد کشمیر سے آپ نے 18 نمبر حاصل کیے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہوتی ہے سننے والے کی، اور جس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے
اس نے اس رائے کو اس انداز میں ظاہر کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے سننے والے کی رائے اس سے مختلف ہو اور پڑھنے والے کی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کچھ یہ جو مین چیزیں ہیں ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے سب کو، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، حروف کے حوالے سے، مدات کے حوالے سے. اور ایک چیز اور بھی سامنے آئی، غیر ضروری طور پہ الفاظ و آیات کو دہرانا. آپ بالکل اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں پہ ضروری ہو دہرانا، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ دہرا کے کچھ مختلف کریں گے تو پھر آپ ضرور دہرائیں. ورنہ کیونکہ قرآن پاک بڑی وسعت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا کی ہے، بہت بڑی کتاب ہے. اس کو اگر آپ الفاظ کے حساب سے بھی دیکھ لیں، آیات کے حساب سے بھی دیکھ لیں، فضیلت کے حساب سے تو اور بات ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا. تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں. بار بار دہرا کے پڑھنا پھر صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے اس پر کچھ مختلف فن دکھانا ہو، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ہلکی آواز میں پڑھا، پھر آپ اس کو ماشاءاللہ آواز اٹھا کے جو پڑھ سکتے ہیں اونچی آواز میں، بلند آواز میں، اس طرح پڑھیں. پھر بعض اوقات اس غرض سے پڑھا جاتا ہے کہ پہلے کچھ آیات کو یا کچھ حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے اور اس کو پھر بعد میں بلند آواز کے ساتھ ملا کے لمبے سانس میں پڑھا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لہجہ تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو دہرانا یہ غیر ضروری تھوڑا سا ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. یہ چیز سامنے آئی ہے، میں نے جو محسوس کیا اس کے مطابق یہ ہوا ہے. اس لیے آئندہ یقیناً آپ محنت کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ بہتر طریقے سے ان مقابلوں کو منعقد بھی کیا جائے، اور ان میں جو بھی ذمہ داری ملے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ججز پینل کی جانب سے حافظ سخاوت علی امینی. گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محترم شہزاد بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اس مقابلہ کے منعقد کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں. جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ مقابلہ میں کسی ایک نے پہلی پوزیشن پہ، کسی نے دوسری پہ اور کسی نے تیسری پوزیشن پہ آنا ہوتا ہے. تو دراصل ایک مقابلہ میں حصہ لے لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو ظاہر بات ہر ایک کی طرح نہیں پڑھ سکتا. کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں مگر اس کو اس طرح پڑھ نہیں سکتے. کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں مگر اس کو اس طرح سمجھ نہیں سکتا. تو جن ہمارے پیارے بھائیوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا ان سب کو بہت ساری مبارکباد. اور جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اچھی طرح اس کو مکمل کیا جائے، اور ہر ایک تلاوت کو بار 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 سنا گیا کہ اس میں کوئی کمی پیشی ہماری طرف سے نہ آئے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بے انصافی نہ ہو. اور جو اس سے پہلے مقابلہ حسن قرات کا مقابلہ ہوا تھا اس میں واٹس ایپ پہ جو میسیجز آئے تھے، ریکارڈنگ جو وہاں پہ سینڈ کی گئی تھی، اور اس بار جو یوٹیوب پہ شہزاد بھائی کی طرف سے اپلوڈ کی گئی، یہ دراصل ایک بہت آسانی والا معاملہ تھا. تو اللہ پاک شہزاد بھائی کی علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو جو ہمارا اس سے پیچھے مقابلہ ہوا تھا اس میں جو ہمارے کافی ساتھی تھے انہوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے را کی جگہ پہ واو کی طرف آواز کو مائل کر کے اس کو پڑھا. اکثر نے اسی طرح کیا. اور اس مقابلے میں کچھ ساتھی ہمارے جو پیچھے مقابلے والے ہیں مقابلے میں تھے، وہی اس مقابلے میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس میں کافی حد تک بہتری ہے. مگر کچھ الفاظ تلاوت کے دوران سننے میں آئے، جیسے
هو الرحمن الرحیم. اب هو رحما الگ ہے، رح کی آواز الگ ہے اور ماں کی آواز الگ ہے، تو پڑھتے ہوئے اس کو ورحما کر دیا گیا، حا کو میم کے ساتھ ملا دیا گیا، را حا میم کو اکٹھا کر دیا گیا، اور اسماء کو پڑھتے ہوئے اسماء کو پڑھتے ہوئے اسم کر دیا گیا، اور حسنا کو پڑھتے ہوئے حسنا کر دیا گیا، یعنی کہ حمزہ سین اور میم کو اکٹھا کر دیا گیا اور حا سین اور نون کو اکٹھا کر دیا گیا. اسی طرح چند اور مثالیں ہیں، جیسے پڑھتے ہوئے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اس کو ورحمہ کر دیا گیا. پھر سین صاد کو سین کی طرف مائل کیا گیا، کسی جگہ پہ صاد کی آواز کو مکمل نہیں کیا، وہ ناقص ادا کی گئی، کسی جگہ پہ ذال کو مکمل ادا نہیں کیا گیا، ذال اور زا کے درمیان میں آواز سنائی دی گئی. اب کسی ریکارڈنگ میں پیچھے شور بہت زیادہ تھا اور ہمیں بار بار ایک چیز کو سننا پڑا کہ کسی بھائی کے ساتھ بھی کوئی بے انصافی نہ ہو. اور مختصر بات یہ کہ اس پہ بات کی جائے تو کافی لمبی بات چلے گی. اب میں نے جو نمبر اپنی طرف سے ساتھیوں کو دیے ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں، اور سب سے پہلے حافظ نعمان صاحب، آپ کو جو میں نے نمبر دیے ہیں وہ 19 نمبر ہیں، اور حافظ فیضان صاحب، حافظ دوست محمد صاحب اور حافظ کامران عثمانی صاحب، آپ کے لیے 20 نمبر ہیں. احمد غفاری بھائی، آپ کے لیے جو نمبر میں نے مختص کیے ہیں وہ 17 ہیں. حافظ دین محمد صاحب، آپ کے لیے 12 نمبر میں نے مختص کیے ہیں، اور حافظ شبیر بھائی آپ کے لیے 18 نمبر ہیں. تو کوشش تو میں نے اپنی طرف سے مکمل کی، کسی بھائی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی والا معاملہ یا بے انصافی والا معاملہ نہ کیا جائے، تو کیونکہ ہم بھی انسان ہیں تو کمی پیشی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. تو میں اپنی طرف سے معذرت پیش کرتے ہوئے اگر کسی بھائی کو یہ لگے کہ اس کے پڑھنے میں اور میرے سننے میں کچھ فرق تھا تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں سر شہزاد حسین صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے مقابلہ حسن قرات میں منصف کے فرائض سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا. اور مقابلے کے حوالے سے اگر بات کریں تو سبھی احباب نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی کوشش تھی، کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھا گیا تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے برا پڑھا فلاں نے اچھا پڑھا. یہ کہہ سکتے ہیں فلاں نے اچھا پڑھا، دوسرے نے اس سے زیادہ اچھا پڑھا. اور بحیثیت ایک منصف کے میرے لیے ایک مشکل مقابلہ تھا اور فیصلہ کرنا انتہائی دشوار تھا، لیکن اس کے باوجود کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرٹ پر فیصلہ کیا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. اب بات کر لیتے ہیں شرکاء کی. سب نے بہت اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے اور سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. غلطیاں جو ہوئیں ان کی نشاندہی میرے ساتھ ہی ججز صاحبان نے کر دی ہیں اور میں انہی کے اوپر اکتفا کروں گا اور صرف اب نتائج اور نمبر بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا.
حافظ محمد نعمان آزاد کشمیر سے، انہوں نے 25 میں سے 17 نمبر حاصل کیے۔ اسی طرح قاری محمد فیضان ملتان سے، انہوں نے 25 میں سے 19 نمبر حاصل کیے، اور حافظ محمد کامران عثمانی اور حافظ شبیر احمد، انہوں نے 21 نمبر حاصل کیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں قاری دین محمد کی، جو کہ میلسی سے ہیں، انہوں نے 25 میں سے 13 نمبر حاصل کیے۔ قاری دوست محمد میلسی سے، انہوں نے 14 نمبر حاصل کیے۔ حافظ محمد احمد غفاری اکاڑا سے، انہوں نے 25 میں سے 15 نمبر حاصل کیے۔ یہ تھے مقابلے کے نتائج۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی تو معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے ججز پینل میں سے حافظ محمد اکرم، حافظ صحابت علی امینی اور علامہ حافظ محمد عمران صاحب کو۔ تو میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تمام محترم ججز اکرام کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے اس قرات کمپٹیشن کو جج کیا۔ بہت شکریہ۔ تو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر مقابلہ حسن قرات کا فائنل رزلٹ شو ہو چکا ہے، جس کے مطابق حافظ محمد کامران عثمانی، جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے، انہوں نے 73 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ قاری فیضان احمد، جن کا تعلق ملتان سے ہے، انہوں نے 69 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ حافظ شبیر احمد، جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے 65 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ حافظ دوست محمد، جن کا تعلق میلسی پنجاب پاکستان سے ہے، انہوں نے 63 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ حافظ نعمان، جن کا تعلق بھی باغ آزاد کشمیر سے ہے، انہوں نے 61 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ قاری دین محمد، جن کا تعلق میلسی پنجاب پاکستان سے ہے، انہوں نے 58 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ اور حافظ محمد احمد، جن کا تعلق اکاڑا سے ہے، انہوں نے 55 نمبر حاصل کیے ہیں آؤٹ آف 100۔ تو تمام پارٹیسپینٹس کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ تمام ہی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی اور ہمارے قلوب کو منور کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ حافظ محمد کامران عثمانی، حافظ شبیر احمد اور قاری فیضان احمد، آپ ہم سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ کا کیش پرائز آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔